بلی کو بس یہ ایک چیز کھلا دو، 3 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ بلی کی یہ چیز آپ کو کروڑپتی بنا سکتی ہے۔ دنیا کی ہر مصیبت کا آخری علاج۔ دوستو، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ بلیاں پالتے ہیں وہ تو ضرور سن لیں۔ دوستو، اگر تو آپ کے رزق میں کمی ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آپ ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہر قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ دن رات محنت کرتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پھر اچانک کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسے مسائل ہیں تو بلی کو بس یہ ایک چیز کھلا دو۔ بلی کے ایسے ایسے راز ہیں، ایسی ایسی کامیابیوں کے معجزات ہیں کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پہلے اپنے گھر میں بلی پالیں گے تو پھر آپ کوئی دوسرا کام کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ بہت زیادہ پالتو جانور اپنے گھر پالتے ہیں، خصوصاً بلی کو۔ بڑی بڑی نسلوں کی بلیاں لے کر آتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی بلیاں لے کر آتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ بلی ان کے لیے باعث رحمت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون آئی اور رات کے لیے ہریسہ پیش کیا۔ آپ نماز میں مصروف تھی، ہریسہ رکھ کر چلی گئی۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آئی اور ہریسے میں منہ مار کر کھانا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام پھیرا، دیکھا کہ بلی ہریسہ کھا رہی ہے۔ برتن کی طرف جاتی ہیں، جہاں سے بلی نے ہریسہ کھایا وہیں سے ہریسہ خود بھی کھایا، جو ہمارے لیے مثال ہے کہ بلیاں پاک جانور ہیں۔ بلیوں سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے کی، اماں عائشہ نے کی۔ اماں عائشہ نے بلی کا چوٹھا کھا کر یہ ثابت کر دیا کہ بلی کا آپ کے گھر میں آنا کتنا باعث رحمت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بلیاں آتی ہیں تو ہم مارتے ہیں اور اس کو بھگا دیتے ہیں۔ دوستو، بلی آپ کے گھر میں آتی ہے، میرے گھر میں بھی آتی ہے، ہر کسی کے گھر میں آتی ہے، لیکن جو بندہ ان بلیوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ پالتو ہیں چاہے وہ آوارہ ہیں، آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، آپ کچھ بھی کھانے کو پیش کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بلی ایک ایسا پالتو جانور ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ بلی میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بالوں میں بہت زیادہ بیکٹیریا موجود ہیں جو انسان کے ڈپریشن کو ختم کرتے ہیں، اور آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ پیسے کی کمی ہے، سارا دن سوچ بچار میں کہ کہاں سے پیسہ آئے، کیا کروں، کیسے کروں، کب کروں۔ ڈپریشن نے ہماری نسلوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بے اولادی کی سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے۔ آج نوجوان بچوں بچیوں کو اولاد نہیں ہو رہی، ڈپریشن ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر، بہت سے لا علاج بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہے، اور سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بندہ ڈپریشن سے نجات چاہتا ہے اپنے گھر میں پالتو جانور پالنے کی کوشش کرے، کہ بلی کو پالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے مثال ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس جانور کو پالتو کہا۔ اللہ کے حبیب نے خود بلی سے محبت فرمائی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بلیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ آج تک میں نے جس کو بھی بلی پالنے کا کہا، یا جس گھر میں بھی بلی کو اچھے طریقے سے پالا جاتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، اللہ اس گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بلی پالی جاتی ہے، اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آپ خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو اپنے گھر میں بلی پال لیں۔ یہ بلی آپ کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرے گی۔ یہ بلی آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گی کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ بلی ہم نے پہلے کیوں نہیں پالی۔ دوستو، اس عمل کو میں نے لاکھوں لوگوں کو بتایا۔ آپ نے اپنے گھر میں بلی پالنی ہے۔ اگر آپ نہیں پال سکتے تو آپ کے گھر میں آنے والی جو پالتو اور آوارہ بلیاں ہیں، ان کو صرف ایک چیز کھلا دیجئے۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بلی آئے تو کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر ان کا خیال کریں۔ اگر آپ گھر کے بچا کچا کھانا بھی اس کے سامنے پیش کر دیں گے تو وہ خوشی سے کھا لے گی۔ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں، یہ چیز بلی کو ڈالنے سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ دوستو، بلی کے بارے میں بہت سے ایسے راز ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہوں گے، بہت سے لوگ انجانے ہوں گے۔ اگر آپ دعائیں کر کر کے تھک چکے ہیں، حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، تو آج ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ بلیوں کے 3 ایسے راز ہیں جن رازوں کو جو شخص جان لیتا ہے تو پھر دولت اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اس سے پوری زندگی رزق و دولت کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی کبھی اس پر رزق کی تنگی آتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ بلی آپ کے گھر سے ہر طرح کی تنگ دستی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بلی رکھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ اس کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جتنا بھی پریشان ہو، کہیں نہ کہیں سے کامیاب ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے غیبی مدد ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو بہت پسند فرمایا ہے۔ دین اسلام بھی کہتا ہے بلی ایک پاک جانور ہے جسے گھر میں پالا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بلی اللہ کے حبیب کے گھر آیا کرتی تھی۔ جب وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتی تو اللہ کے حبیب پانی کے برتن کو اوندا کر دیتے، یعنی کہ وہ پانی بلی پی لے۔ جب وہ پانی پی لیتی تو چلی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اللہ والو، یہ چند اعمال، چند طریقے، چند وظائف آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بلی کے حوالے سے بہت خاص ہیں۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں جس نبی کے لیے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے۔ اس نبی نے بلی کو پاک کہا ہے، حبیب نے بلی کی پرورش کی ہے، بلی کو دودھ اور گوشت کھلایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کیا، تو پھر کیوں نہ آج ہم بلی پر یہ عمل کر کے دیکھ لیں، بلی کو صرف یہ ایک چیز کھلا کر دیکھ لیں۔ دوستو، آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سے تسبیحات، بہت سے وظائف کیے ہوں گے، پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ بلی کو صرف یہ ایک چیز کھلا دو، آپ کے گھر میں اتنا رزق و دولت آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انسان ہوں، جنات ہوں، جانوروں میں سے بلی وہ واحد مخلوق ہے جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، صرف ایک واحد بلی ہے جس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، جس کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، اور بلی پھر جس کو بھی دعا دے دیتی ہے، بلی کی گئی دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ بھی بلی کی دعائیں چاہتے ہیں، آپ بھی بلی کی دعاؤں سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے، تنگ دستیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں آنے والی بلی کو، اپنے گھر میں موجود پالتو بلی کو صرف ایک چیز کھلا دو، انشاءاللہ بلی ایسے دوائیں دے گی کہ آپ اپنے گھر میں بلی پالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، تنگ دست ہیں، جو مقروض ہیں۔ گھر میں لوگ دروازہ کھٹکا کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، یقین کیجئے گا یہ بلی آپ کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکال کر باہر لے جائے گی۔ آج کا میرا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بڑے بڑے وظائف کرنے کے باوجود بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ ہی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ایسی تمام بہنوں بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ آج میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا، عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا وہ خاص عمل بھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے یقین کا عمل کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اپنے سامنے دودھ کا کپ یا گوشت، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 4 کل شریف پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ کافرون مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ فلق مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ ناس آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے۔ 4 کل شریف ایک بار مکمل پڑھ کر آپ نے دودھ یا گوشت پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد ایک بار سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین مکمل پڑھ کر دودھ یا گوشت پر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ الصمد کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ دودھ یا گوشت جو بھی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، عمل مکمل ہونے کے بعد
دودھ یا گوشت کو اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں سے بلی کا گزر بسر ہوتا ہو۔ اگر تو آپ کے گھر میں پالتو بلی ہے تو اس کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ اگر نہیں ہے تو آوارہ بلیوں کا جہاں سے گزر ہے وہاں پر آپ نے اس دودھ یا گوشت کو رکھنا ہے۔ جیسے ہی بلی آئے گی دودھ اور گوشت کھائے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق بلی ہے جس کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آج بتائے گئے طریقے کے مطابق دودھ یا گوشت پر دم کرنے کے بعد جیسے ہی بلی دودھ یا گوشت کھا کر اللہ سے دعا کرے گی، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی، آپ کا بیٹھے بیٹھے نصیب کھل جائے گا، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف یہ عمل کر کے بلی کو دودھ یا گوشت کھلاتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے گھر میں کچھ بھی پکتا ہے، کم از کم دودھ تو ہر کوئی ڈال سکتا ہے۔ دودھ کے علاوہ آپ کے گھر میں بچا کھچا سالن بھی ہے، ہڈیاں ہیں، کچھ بھی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص جگہ پر رکھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے گا بلی خود آئے گی، کھا کر چلی جائے گی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن وہ آپ کو اتنی دعائیں دے کر جائے گی جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ یہ اللہ کا کہنا ہے کہ بلی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو پھر بلی کی دعائیں لیں۔ اس مشکل وقت میں، اس تنگ دستی کے دور میں بلی کی دعائیں لیں۔ اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرمائے، ہماری نسلوں تک رزق و دولت کی فراوانی فرمائے۔ سو یہ عمل بلی کا یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ مقروض ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار بند ہو چکا ہے، نوکری نہیں ملتی، شادی نہیں ہوتی، آپ نے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔